السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کہانی ہے سونیا کی، جس کا باپ نہیں ہوتا اور ماں اس کو زمانے سے ڈراتی ہے۔ وہ کالج جاتے ہوئے گھر کے سامنے والی دکان سے کاپیاں کتابیں لیتی تھی۔ ایک دن بارش بہت تیز تھی، سردی بھی بہت تھی۔ وہ اس دکان میں گئی تو دکاندار لڑکے نے اسٹور میں بٹھا دیا، خود باہر چلا گیا۔ اس کا دوست آیا، اس نے دروازہ بند کر دیا اور پھر سونیا پر وہ قیامت گزری جس کا سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ پھر کیا ہوا، سونیا کے ساتھ کیسے شادی ہوئی اور اس دن کی جو قیامت گزری اس کا نتیجہ کیا نکلا، یہ سب جاننے کے لیے کہانی کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی۔ زندگی بڑی عجیب ہے، اکثر کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے اندیشے ماں کی نیندیں حرام کر دیتے ہیں۔ میرے سر پر باپ کا سایہ نہ رہا تھا، تبھی ماں روز جتلاتی تھیں کہ بیٹی مجھ بیوہ کی لاج رکھنا، بھول کر بھی سیدھی راہ سے نہ بھٹک جانا، کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جو میرے لیے موت کا پیام ثابت ہو۔ میں تو سیدھی سادی اچھی لڑکی تھی، نیک چلن، پھر نہ جانے کیوں اماں مجھ کو ایسی باتیں سناتی تھی۔ باجی سے تو باتیں نہ امی ایسی کہتی تھیں، خدا جانے مجھ ہی کو اپنے اندیشے سنائیں۔ شاید اس لیے باجی گھر میں رہتی تھی اور میں کو ایجوکیشن میں پڑھتی تھی، حالانکہ میں نے کبھی کسی لڑکے کو لفٹ نہیں کرائی تھی۔ والد کے بعد جب رکھی ہوئی جمع پونجی ختم ہو گئی تو باجی نے ماں سے کہا میں ملازمت تلاش کرتی ہوں، لیکن انہوں نے اجازت نہ دی، حالانکہ میری بہن گریجویشن کر چکی تھی۔ مگر ماں کو زمانے سے اتنا خوف تھا کہ ہم بھی ان کی باتوں سے خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ یہ تو ماموں کی ہمت تھی کہ میں پڑھ رہی تھی، ورنہ تو میری وہمی ماں والد کی وفات کے بعد مجھ کو اسکول سے بھی ہٹا لیتی۔ ہمارے ماموں بہت اچھے تھے، وہ ہمارے ہمدرد اور میری ماں سے محبت کرتے تھے۔ ماں نے ان سے کہا خرچہ کی تنگی ہے، لیکن سمینہ کو نوکری کرانے سے ڈرتی ہوں، زمانہ خراب ہے، گھر سے باہر قدم نکالے تو نہ جانے کیا ہو جائے۔ ماموں بولے آپا میں ہوں نا، کیوں فکر کرتی ہو، بے شک سمینہ کو نوکری نہ کریں، میں ہر ماہ آپ کو خرچہ دیتا رہوں گا، آپ بس بچیوں کو ان کے گھر کا کرنے کی فکر کریں۔ ماموں کوئی زیادہ امیر آدمی نہ تھے، ملازمت کرتے تھے، واجبی تنخواہ تھی، وہ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر ہر ماہ خرچ کے لیے میری والدہ کو رقم دیتے۔ اس رقم سے جو تو ہمارے روز و شب عزت سے گزر رہے تھے۔ ہم نے اپنی بہت سی خواہشوں کو دبا لیا تھا کہ روزی روٹی پوری ہوتی رہے، اضافی چیزوں کا کیا کرنا ہے جن کے بغیر بھی ہم سانس لے سکتے تھے۔ میری ایک کلاس فیلو جو جماعت میں میری ہم نشست بھی تھی، ایک دن کہنے لگی تم یہ خط اپنے پاس رکھ لو، بعد میں لے لوں گی، میں اسے اپنی بہن سے چھپانا چاہتی ہوں۔ میں نے خط لے کر اپنی کاپی میں رکھ لیا، نہ پوچھا کس کا ہے، نہ ہی اس کو کھول کر پڑھا کہ میری سہیلی کی امانت تھی۔ ہمارے گھر کے سامنے شرجیل کی دکان تھی، اس کو ہمارے حالات کا علم تھا، لہٰذا ہم لوگ اس سے ادھار پر بھی سودا منگوا لیتے تھے۔ وہ کھاتے میں لکھ دیتا اور جب ماموں پیسے دیتے اس کا قرضہ چلتا کر دیا کرتے تھے۔ اس کی دکان پر سبھی اشیاء مل جاتی تھیں، ایک طرح سے وہ جنرل سٹور بھی تھا۔ ایک کونے میں اس نے اسٹیشنری کا سامان رکھا ہوا تھا۔ مجھے جب رجسٹر، کاپی، پینسل، بال پن وغیرہ کی ضرورت پڑتی، قریب ہونے کے سبب اس کی دکان سے خرید لیا کرتی تھی۔ اس روز مجھے کاپیاں خریدنی تھی، کالج سے سیدھی اس کی دکان پر چلی گئی تو وہاں خط جو میری کاپی میں رکھا ہوا تھا وہیں گر گیا، مجھے پتہ نہ چلا۔ اگلے روز کالج گئی تو خط میری سہیلی نے مانگا، میں نے کاپی نکالی، خط اس میں نہیں تھا، سب کاپیوں میں دیکھ لیا، نہ ملا۔ بہت زیادہ پریشان ہوئی، اس سے معذرت کی کہ شاید گھر پر رہ گیا ہے، کل لا دوں گی۔ کالج سے سیدھے شرجیل کی دکان پر گئی، اس سے پہلے کہ خط کے بارے میں پوچھتی اس نے خود ہی کہا کل آپ گرا گئی تھیں، یہ لیجیے اپنی امانت۔ یہ کہہ کر اس نے تہہ کیا ہوا کاغذ مجھے دے دیا۔ گھر آ کر میں نے خط کو کھولا کہ دیکھوں کس کا ہے اور اس میں کیا لکھا ہے۔ سوچ یہی تھی یقیناً اسے شرجیل نے بھی پڑھ لیا ہوگا، کیا خبر اس میں کوئی ایسی ویسی بات لکھی ہو۔ جب کاغذ کو کھولا تو یہ دیکھ کر غصہ آ گیا، شرجیل نے خط بدل دیا تھا، اس نے میرے نام خط لکھ دیا تھا جس میں بڑے رومانوی قسم کے جملے لکھے تھے اور میری تعریف بھی کی تھی۔ شرجیل کی اس حرکت پر کافی دن کوفت کھاتی رہی مگر اس کی دکان پر نہ گئی۔ وہ خط البتہ میری کاپی میں رکھا تھا۔ سہیلی کو تو سارا حال بتا کر معذرت کر لی، لیکن باجی کا کیا کرتی جنہوں نے میرے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے کاپی سے خط نکال لیا تھا۔ اب وہ مجھ کو دھمکاتی تھیں کہ تیرا یہ خط ماموں کو دکھا دوں گی۔ ماموں سے میں بہت زیادہ ڈرتی تھی،
لہٰذا اگلے روز مجھے شرجیل کی دکان پر جانا پڑا۔ میں نے اسے کہا تمہاری اس حرکت کی وجہ سے مجھے کتنی پریشانی اٹھانی پڑی ہے، اب تمہارا خط باجی کے پاس ہے اور جب ماموں آئیں گے وہ ان کو ضرور دکھائیں گے، بجائے پریشان ہونے کے۔ وہ ہنسنے لگا۔ بس اتنی سی بات پر گھبرا گئی۔ خاطر جمع رکھو، تمہاری باجی ہرگز ایسا نہیں کرے گی، وہ محض دھمکا رہی ہیں۔ بہرحال کرتی تو کیا، اس کی تفل تسیلیوں پر اس کو برا بلا کہہ کر آ گئی۔ اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی مگر میرا غصہ ختم نہ ہوا۔ کافی دن کے بعد میں شرجیل کی دکان پر نہ گئی، لیکن پھر بھی ضرورت کی چیزوں کی خاطر جانا ہی پڑا۔ گھر کے نزدیک یہی ایک دکان تھی۔ دکان پر دوبارہ جانے سے جھجک ٹوٹ گئی۔ اس نے بھی معافی مانگ لی اور میری سہیلی والا خط بھی واپس کر دیا۔ میں نے دل صاف کر لیا۔ یہ بھی مجبوری تھی کہ سودا ادھار اس سے لیتے تھے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا کہ ایک پیسہ گھر میں نہ ہوتا اور مہمان آ جاتے تو میں دوڑ کر جو سامان درکار ہوتا لے آتی۔ اس نے ادھار سودا صرف دینے پر بھی انکار نہ کیا تھا۔ وہ مجھے اچھی لڑکی سمجھتا تھا اور میں بھی اس کو ایک اچھا انسان سمجھتی تھی۔ کبھی اس نے بدتمیزی والی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ شاید اس خط میں کچھ ایسا ویسا لکھا تھا کہ اس کو یہ جرت ہوئی کہ سونیا کے محبت نامے آتے ہیں تو میں ہی کیوں نہ لکھ دوں۔ بعد میں نے اسے بتا دیا تھا میرا نہیں، میری سہیلی کا خط تھا۔ اس نے غالباً یقین کر لیا کیونکہ اب وہ پہلے جیسا سیدھا سادہ اور شریف بن کر پیش آنے لگا۔ بتاتی چلوں کہ میری منگنی ماموں نے اپنے ایک رشتہ دار کے لڑکے مشرف سے بچپن میں کر دی تھی۔ رسم منگنی بہت خاموشی سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ والدہ نے پڑوسیوں کو بھی نہیں بلایا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ مویلا کرنے سے منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، لہذا تبھی بتلائیں گے جب شادی کا موقع آ جائے گا۔ میری منگنی کا علم شرجیل کو بھی نہیں تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا عید کا موقع ہے، جی چاہتا ہے تم کو کوئی تحفہ دوں، کیا قبول کر لو گی؟ ناراض تو نہ ہوگی؟ اس نے یہ بات اس طرح لجا کر کہی کہ میں نے کہہ دیا اچھا دے دو، میں ناراض نہ ہوں گی۔ کہنے لگا وعدہ کرو ناراض نہ ہوں گی۔ ارے بھائی تحفے میں ناراض ہونا کیسا؟ اگر کوئی لے تو ٹھیک ہے ورنہ نہ لے، ناراضگی کی کیا ذکر ہے؟ تب اس نے کہا اچھا اپنی کلائی آگے لاؤ۔ میں نے کلائی آگے کر دی۔ برقع پہنے ہوئی تھی۔ اس نے برقعے کا بازو ذرا سا کلائی سے ہٹایا اور جلتا ہوا سگریٹ جو اس کی انگلیوں میں تھا آنن فانن میری کلائی میں گاڑ دیا۔ میں بلا اٹھی مگر اس نے اس وقت میرا ہاتھ نہ چھوڑا جب تک سگریٹ کلائی کی کھال میں نہ اتر گیا۔ اگرچہ دکان میں اس کا نوکر موجود نہ ہوتا تو شاید میں چیخ پڑتی، مگر اپنی رسوائی کے ڈر سے ضبط کیا اور آنسو پی لیے۔ وہ کہنے لگا مجھے معاف کر دینا، میری خاطر تم نے درد سہا ہے، یہ میری ایسی نشانی ہے جو کبھی نہ مٹے گی، اسے دیکھ کر مجھ کو ہمیشہ یاد رکھو گی۔ اس کے ملازم کی موجودگی کی وجہ سے میں نے اسے کچھ نہ کہا۔ اس بات کو اگر وہ باہر کے لوگوں سے بیان کرتا تو میرا نام بھی لیتا اور میں اپنا پرچار نہ چاہتی تھی۔ سوچا بعد میں جب شرجیل دکان پر اکیلا ہوگا اس کی خبر لوں گی۔ کلائی پر جلن کی وجہ سے وہاں میں ایک منٹ نہ رک سکتی تھی۔ گھر آ کر خوب روئی اور دل کا غبار نکل گیا۔ رات بھر اس کے بارے میں سوچتی رہی کہ شرجیل نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ جو سوچتی جاتی غصہ کم ہوتا جاتا۔ نہ جانے کیوں مجھ کو احساس ہو گیا کہ وہ چپ رہتا ہے لیکن چپکے مجھ سے محبت کرتا ہے۔ محلے داری تھی، امی کی عزت کرتا تھا، اس لیے کچھ نہیں کہتا تھا، زبان سے اپنی محبت بیان نہیں کرتا تھا۔ آج میری کلائی جلا کر اس نے ظاہر کر دیا کہ اس کو اپنے دل پر اختیار نہیں رہا۔ تبھی ماں کی باتیں یاد آنے لگیں کہ زمانہ خراب ہے۔ ہاں واقعی لڑکی لاکھ اچھی ہو مگر ٹکراؤ تو زمانے سے ہوتا ہے، اور زمانے میں کتنی خرابیاں چھپی ہیں یہ لڑکیاں نہیں جانتی مگر مائیں جانتی ہیں۔ ان دنوں باجی کی شادی ماموں کے بیٹے سے ہو رہی تھی، اس وجہ سے میرا روز بازار کا چکر لگتا تھا۔ اکثر میرے ساتھ ہماری پڑوسن خالہ عذرا چلی جاتی تھی۔ اس روز خالہ کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، سوچا خود ہی چلی جاتی ہوں۔ باجی کے جوڑے درزی کو دینے تھے۔ درزی کی دکان بازار کے شروع میں تھی۔ میں نے بیگ میں کپڑے ڈالے، اماں کو نہ بتایا کہ خالہ عذرا آج میرے ساتھ نہیں ہیں، اور چپکے سے گھر سے نکل گئی۔ یہ جنوری کا دوسرا ہفتہ تھا، سردی پڑ رہی تھی۔ آج صبح سے بادل بنے ہوئے تھے۔ ابھی میں آدھے رستے میں تھی کہ بارش ہو گئی اور سیکنڈوں میں تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ مجھے کل سے کچھ حرارت محسوس ہو رہی تھی، سوچا بخار نہ آئے۔ سر میں درد بھی محسوس ہو رہا تھا۔ بارش میں بھیگنے سے کپ کپی شروع ہو گئی۔ سامنے شرجیل کی دکان تھی۔ اس نے مجھ کو برقع سمیت شرابور دیکھا تو دکان سے باہر نکل آیا۔ جدھر سے میں گزر رہی تھی وہ گلی نشیبی تھی، پانی میری پنڈلیوں سے اوپر آ رہا تھا۔ شرجیل دوڑ کر آیا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ آگے گلی میں گٹر کھلے ہوئے ہیں،
معلوم ہے اگر پاؤں پڑ گیا تو اندر چلی جاؤ گی، پکڑو میرا ہاتھ، میں تم کو گلی پار کرا دوں، اب نخرہ چھوڑو، میں تم کو نہیں کھاؤں گا۔ غرض کہ ایسا کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بچ بچ کر مجھ کو پانی سے بھری گلی سے نکال لیا۔ اس کی دکان تک آتے آتے سردی سے مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آ جاؤ، اس نے کہا، میں ہیٹر چلاتا ہوں، ذرا سا گرمی لے لو پھر گھر چلی جانا۔ مجھ سے بھی ایک قدم چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں اس کی دکان کے اندر چلی گئی۔ اس نے ملازم کو کاؤنٹر پر بٹھا دیا اور مجھے دکان کے اندر بنے اسٹور میں لے آیا۔ کہا، برقع اتار دو اور یہ شال پہن لو، میں ہیٹر لگا دیتا ہوں۔ اتنے میں اس کا دوست آ گیا۔ وہ بولا، یار چائے پلاؤ، گرما گرم، سردی بہت ہے۔ سودا لینے گھر سے نکلا تھا، بارش تیز ہو گئی، تمام بھیگ گیا ہوں، اگر چھتری یا برساتی ہے تو وہ بھی دے دو تاکہ گھر تک جا سکوں۔ تم بیٹھو، میں ابھی چھتری لاتا ہوں اور چائے بھی گرما گرم گھر سے بنوا کر تھرماس میں لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر شرجیل باہر چلا گیا۔ شرجیل کا گھر نزدیک ہی تھا۔ دوست کو اس نے دکان میں بٹھا دیا۔ میں تو اسٹور میں بیٹھی تھی، سامنے ہیٹر جل رہا تھا۔ شرجیل کی دکان سے نکلتے ہی اس کے دوست نے اٹھ کر اسٹور میں جھانکا، مجھ کو بیٹھا دیکھا تو بے دھڑک اندر آ گیا۔ میں گھبرا گئی، کہنے لگا، گھبراؤ نہیں، تم بھی سردی اتارنے دکان میں آ بیٹھی ہو، میں بھی سردی کی وجہ سے ادھر آ گیا تھا، اب بھی چائے آ جاتی ہے، پیتے ہی ٹھنڈ اتر جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ ہیٹر کے سامنے پڑے اسٹول پر چڑھ بیٹھا اور ہاتھ پاؤں تانپنے لگا۔ مجھ کو اس کا یہ بے تکلفانہ انداز بہت کھلا، مگر چپ تھی، مجبور خاموش بیٹھی رہی۔ سوچا 2-4 منٹ اس کو برداشت کرنا پڑے گا، میرے کہنے سے یہ دفع نہیں ہوگا اور نوکروں کے کان میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اس شخص کے اسٹور میں داخل ہوتے ہی میں نے شال سے منہ کو ڈھانپ لیا تھا۔ آپ پردہ نشین ہیں، بے شک پورا چہرہ ڈھانپ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اسٹور خاصا بڑا تھا، وہاں کرسیاں اور پلنگ پڑا ہوا تھا، گویا یہ شرجیل کے آرام کرنے کا کمرہ تھا۔ میں ہیٹر کے سامنے سے اٹھ گئی اور پلنگ پر جا بیٹھی تاکہ اس شخص سے دوری رہے۔ باہر بارش کے گرنے کی آواز آ رہی تھی، لگتا تھا اور بارش تیز برسنے والی ہے۔ اچانک بجلی چلی گئی اور اسٹور میں اندھیرا ہو گیا، ہیٹر بھی بند ہو گیا۔ تبھی وہ شخص اٹھ کر کھڑا ہوا، کہنے لگا، میں باہر جا رہا ہوں، ابھی لائٹ بھجواتا ہوں۔ میں نے شکر کیا، خود ہی دفع ہو رہا ہے۔ وہ دروازے تک گیا ہی تھا کہ اندر سے چڑخنی چڑھانے کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی وہ میرے قریب آ چکا تھا۔ تبھی اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ایسی گھٹنا گزر گئی جو عمر بھر کا روگ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میرے حواس درست ہوتے وہ دروازہ کھول کر جا بھی چکا تھا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد شرجیل چائے کی تھرماس لے کر آ گیا۔ نوکر نے اس کو بتایا کہ آپ کے دوست ابھی چلے گئے ہیں۔ جب وہ تھرماس لے کر اندر آیا تو میں روتے ہوئے کپ کپا رہی تھی۔ اس نے بیٹری لائٹ دکان سے لا کر اسٹور میں رکھی اور کہا، آپ ابھی تک کانپ رہی ہیں، اوئے چائے پی لو، میں تم کو گھر پہنچا آتا ہوں، بڑے بھائی کی گاڑی لے آیا ہوں۔ بجلی جانے سے ہیٹر تو بند ہو گیا ہوگا، بھلا سردی کیسے اترتی؟ میں نے چائے نہ پی، بڑی مشکل سے بس اس قدر کہہ پائی، مجھے تیز بخار چڑھ گیا ہے، تم مجھے گھر پہنچا دو۔ تم نے اتنی دیر لگا دی، اکیلا مجھے چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ دوست نے چائے کا کہا تو سوچا کہ تمہارے لیے گھر سے بھیا کی گاڑی بھی لیتا آؤں گا۔ اس کو میں نے اس کے دوست کے بارے میں نہ بتایا اور یہ بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ شرجیل نے بہت اصرار کیا، ایک کپ چائے پی لوں، مگر مجھ سے چائے کیا پی جاتی، میرا تو سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ شرجیل نے مجھے گھر کے سامنے اتارا، وہاں بھی کافی پانی تھا۔ جب میں گھر کے اندر چلی گئی تب اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اماں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، میں جانتی تھی کہ تم بھیگ گئی ہوگی، آج بادل بنے ہوئے تھے، نہ ہی جاتی تو اچھا تھا، عذرا بیچاری بھی تیرے ساتھ خوار ہوئی ہوگی۔ میں نے ماں کی بات کا جواب نہیں دیا، کمرے میں جا کر گیلے لباس کو تبدیل کیا اور لحاف میں گھس گئی۔ لحاف میں گھستے ہی بے ہوش ہو گئی تھی، جیسے کسی ڈراؤنے خواب سے ڈر گئی ہوں۔ ہوش آیا تو کبھی ڈراؤنے خواب کا اثر قائم تھا، پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، جانے کب تک یہ پلکیں تکیوں کو بھگوتے رہیں۔ ایک بارش آسمان سے گر رہی تھی اور ایک برسات میری آنکھوں سے ہو رہی تھی۔ نہ جانے کب نیند نے مجھ پر ترس کھایا اور مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس کے بعد میری زندگی کا دھارا، سوچ سمجھ، سدھ بدھ ہر شے بدل گئی تھی۔ جس نے مجھے لوٹا میں اس کا چہرہ بھی نہ دیکھ پائی تھی، جانے یہ کس جرم کی سزا تھی جو مجھے مل گئی۔ اتنی بزدل ہو گئی کہ شرجیل تک نہ کہہ سکی، تم کیوں مجھے اپنی دکان میں لے گئے تھے؟ اس سے تو اچھا تھا میں دکان کے باہر گر پڑتی اور سردی سے مر جاتی۔ اس روز کے بعد میں نے شرجیل کی منحوس دکان پر جانا بھی چھوڑ دیا۔ اس دکان کے سامنے سے گزرنے سے
مجھ پر وحشت ہو جاتی تھی۔ کبھی میرا منگیتر آ جاتا تو میں کمرے میں چھپ جاتی تھی۔ مجھ میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہ رہی تھی۔ وہ بچپن سے میرا منگیتر تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا۔ وہ اور بھی میں کئی بار اس گھر میں اکیلے بھی رہے تھے، لیکن کبھی اس نے میلی آنکھ سے نہ دیکھا تھا۔ وہ مجھ کو اپنی عزت سمجھتا تھا۔ وہ حیران تھا، پریشان تھا، اس کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ دن بھی آ گیا جب میں نے اپنے اندر گھبراہٹ کو محسوس کیا۔ مشرف نے مجھے دیکھا تو تاڑ گیا، کوئی غیر معمولی بات ہو چکی ہے۔ امی سے کہا کہ چلیے میرے ساتھ، ہم سونیا کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں، مجھے یہ بیمار لگتی ہے۔ ماں اس کی باتوں میں آ گئی اور دونوں اصرار کر کے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے مجھ کو دیکھنے کے بعد ماں سے کہا دیر مت کرو اور اس کی جلد از جلد شادی کر دو، یہی آپ لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔ گھر آ کر مشرف نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا ہے، تم کو کس نے برباد کیا ہے؟ میں نے زبان نہ کھولی تو اس نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا۔ ماں کو بڑا صدمہ ہوا، وجہ پوچھتی رہیں مگر اس نے وجہ بھی نہ بتائی۔ ماموں کے ایک دوست کی معرفت میرا ایک اور رشتہ آ گیا۔ ماموں مشرف کے انکار کی وجہ سے بہت زیادہ غم زدہ تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ دوسرا رشتہ آیا ہے، آدمی شریف اور خوشحال ہے، مگر عمر میں تم سے 12-15 سال بڑا ہے، تم کو اعتراض نہ ہو تو ہم اس کو ہاں کہہ دیں۔ میں نے جواب دیا آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ ماموں اور امی نے جھٹ پٹ مجھ کو اس شخص سے بیاہ دیا۔ کیا خبر اور رشتہ کب ملے؟ شادی کی رات میں ڈری سہمی بیٹھی تھی کہ اب میرا کیا بنے گا۔ میرے دولہا نے گھونگھٹ اٹھاتے ہی کہہ دیا میں شادی کے قابل نہ تھا، مگر ماں نے مجھے مجبور کر دیا۔ تم میرا یہ راز کسی پر ظاہر نہ کرنا، میں نے وعدہ کر لیا میں کبھی آپ کا راز فاش نہ کروں گی۔ میں نے اس پر رحم کھایا تو اس نے بھی مجھ پر رحم کیا اور میرا راز کسی پر فاش نہ کیا، کیونکہ میں نے اپنے اوپر گزرنے والی قیامت کا واقعہ اس کو بتا دیا تھا۔ اس نے کہا میں تم کو عمر بھر اولاد نہ دے سکتا تھا، مگر خدا کے کاموں میں کسی کا دخل نہیں، عورت پھر عورت ہوتی ہے، وہ ماں بنتی ہے تو سب کچھ بھول جاتی ہے۔ میں بھی شان کو پا کر اپنی بھول کو بھول گئی تھی، لیکن یہ میری بھول نہ تھی، میں مجرم تھی اور نہ ہی میں گناہ گار۔ جو مجرم تھا مجھے یقین ہے وہ ضرور خدا کی پکڑ میں آیا ہوگا۔ میرے لیے تو خدا نے میرے شوہر کو فرشتہ بنا کر مجھ سے ملا دیا، جس نے مجھے اور سلمان کو قبول کر لیا، کیونکہ اس نے مجھ سے پہلے روز التجا کی تھی میرا بھرم رکھنا، اور میں نے اس کا بھرم رکھا، کیونکہ مجھ کو اس نے کہا تھا کہ تم بھی میرا بھرم رکھنا، سو ہم نے ایک دوسرے کا بھرم رکھا۔ میری ساس ہماری شادی کے 6 ماہ بعد وفات پا گئیں، وہ کینسر کی مریضہ تھیں۔ میرے شوہر نے 15 سال تک شان کا خرچہ اٹھایا، پھر وہ وفات پا گئے۔ امی بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں، مگر میں شان کے سہارے زندہ ہوں، اس کے لیے جیتی ہوں۔ سوچتی ہوں میرے رب کے فیصلے نیارے ہوتے ہیں، جب وہ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو کیسے کیسے سبب بنا دیتا ہے۔ خدا نے میری عزت رکھی، میرے شوہر کی بھی عزت رکھی، اور ہم دونوں کو ایک دوسرے کی چادر بنا دیا کہ ہم کو رسوا نہ کیا۔ وہ کتنی بڑی عظیم الشان ہستی ہے کہ بڑے بڑے عیب ڈھک لیتی ہے، اور ہم انسان کتنے چھوٹے ہیں جو تنکے کو بھی شہتیر بنا دیتے ہیں۔ آج شان زندہ ہے، خدا کی شان ہے، خدا کی دی ہوئی زندگی جی رہا ہے۔ خدا نے اس کو بھی اس دنیا میں آنا دینا تھا، زندہ رکھنا تھا، تو ہی تو میری اور وحید کی شادی ہمارے مقدر میں لکھ دی، ورنہ جانے کیا حالات ہوتے، میں زندہ بھی رہتی یا نہیں۔ نہ جانے ہم لڑکیوں کی تربیت پر تو زور دیتے ہیں، پر لڑکے کیوں اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ میری غلطی یہ ضرور تھی کہ مجھے سیدھے گھر جانا چاہیے تھا، نہ میں شرجیل کی دکان پر جاتی اور نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ اگر اس کی تربیت اچھی ہوتی تو وہ بھی بھیڑیا نہ بنتا اور نہ مجھے زندگی بھر کا یہ روگ لگتا۔ بے شک دوستو زمانہ خراب ہے تو سبھی کہتے ہیں، لیکن خراب کیا کس نے؟ اس کے ذمہ دار بھی تو ہم خود ہی ہیں۔ لڑکیوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ لڑکوں کی بھی اچھی تربیت ضروری ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے دوستو؟ اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا ہے؟ اس کہانی میں آپ کس کو غلط سمجھتے ہیں؟ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔